السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں دا رینیسنس پیریڈ۔ اس سے پہلے کا جو لیکچر تھا وہ تھا اینگلو سیکسن پیریڈ اور اینگلو نارمن پیریڈ تھا۔ آج پڑھیں گے دا رینیسنس پیریڈ۔ رینیسنس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ری برتھ ہوتا ہے، ریوائول ہوتا ہے۔ یہ جو پیریڈ ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے 1500 سے لے کے 1600 تک کا پیریڈ ہے۔ اس پیریڈ کے بہت سارے نام ہیں۔ اس پیریڈ کو الیزابتھن پیریڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس پیریڈ کو شیکسپیئرن پیریڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس پیریڈ کو گولڈن ایج بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیوں کہا جاتا ہے میں سب کچھ یہاں پہ بتاؤں گا۔ رینیسنس پیریڈ کو الیزابتھن پیریڈ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس دوران انگلینڈ میں کوئین الیزابتھ ون حکمرانی کر رہی تھی اور یہ ہنری ایٹ کی بیٹی تھی۔ اس نے انگلینڈ میں لٹریچر کے اوپر بہت سارا کام کیا۔ اس نے لٹریچر کو پروموٹ کیا، آرٹ اینڈ ڈرامے کو اس نے پروموٹ کیا۔ یہ خود تھیٹر میں آ کے کیا کرتی تھی؟ لائیو ڈرامے دیکھتی تھی اور جو ڈرامہ اچھا پرفارم کرتا تھا اس کو انعامات تقسیم کرتی تھی۔ اس لیے اس پیریڈ کو الیزابتھن پیریڈ کہا جاتا ہے۔ اس پیریڈ کو شیکسپیئرن پیریڈ، ایج آف شیکسپیئرن ایج کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ جو اس ٹائم کا جو گریٹسٹ ڈرامٹسٹ تھا وہ شیکسپیئر تھا۔ شیکسپیئر نے ڈرامے کو ایک میکسیمم لیول تک لے کے گیا۔ ڈرامے کی اپنی ایک الگ پہچان بن گئی شیکسپیئر کی وجہ سے، اس لیے اس پیریڈ کو شیکسپیئرن ایج بھی کہا جاتا ہے۔ اس پیریڈ کو گولڈن ایج کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے کا جو دور تھا وہ تھا ڈارک ایجز تھا، مڈل ایجز تھے جس میں انسان کی کوئی قدر نہیں تھی۔ بہت ساری اس میں بیماریاں آئی، جیسے کہ پلیگ کے نام سے بیماری تھی۔ انسانوں کو اس نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ اس ٹائم لوگ صرف مذہب کو لے کے بیٹھے تھے۔ شروع ہو گیا انسان، پورا ایک انقلاب آ گیا انسان کی زندگی میں، اس لیے اس پیریڈ کو گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے۔ یہ جو پیریڈ ہے سٹارٹ ہوتا ہے اٹلی میں۔ سب سے پہلے ڈین پیٹراک اور بکاسیو شروع کرتے ہیں اس پیریڈ کو۔ اسپیشلی آرٹ اور آرکیٹیکچر کے اوپر بہت سارا کام ہوتا ہے 15 سنچری میں۔ 16 سنچری کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ انگلینڈ پوری یورپ میں ایک پاورفل نیشن کے طور پہ وجود میں آتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے؟ نئی ڈسکوریز ہوتی ہیں۔ انسانوں نے چیزوں کو آبزرو کرنا شروع کر دیا، اپنے ارد گرد کی چیزوں کو آبزرو کرنا شروع کر دیا۔ انسانوں نے ریزننگ کرنی شروع کر دی۔ کوئی بھی یعنی کلیمٹی آتی تھی اس کے اوپر انسان نے کیا کیا؟ ریزننگ شروع کی۔ ان لوگوں کی تھنکنگ میں تبدیلی آئی، جس کی وجہ سے ریوائول آف لرننگ آیا۔ یہ ریوائول کس طرح آیا آگے ہم پڑھیں گے۔ 1453 میں جب ترکس نے کانسٹینٹنوپل کو کیا کیا، جب فتح کیا، تو وہاں پہ جو گریک اسکالرس وہاں پہ رہتے تھے، تو وہ پورے یورپ میں کیا ہو گیا، وہاں سے امپورٹنٹ جو مینوسکرپٹس وہ لے کے پھیل گئے، جس کی وجہ سے لرننگ کا ایک نیا دور شروع ہوا 14 اور 15 سنچری میں۔ انسان نے پھر سے تھنکنگ کرنا سٹارٹ کیا، یونیورس کے اوپر انسان نے کام کرنا سٹارٹ کیا۔ پورے یورپ کے پورے اسکولوں میں پرنٹنگ سسٹم آیا، جس کی وجہ سے پوئٹری اور فلاسفی وجود میں آئی۔ نئی ڈسکوریز ہو گئی۔ کولمبس نے امریکہ کو ڈسکور کیا، کوپرنیکس نے سولر سسٹم کو ڈسکور کیا، اور جو واسکو ڈا گاما تھا اس نے پورے ارتھ کے اوپر چکر لگایا، اور جو مڈل ایجز تھے وہ پاسٹ بن گئے۔ جو اولڈ ورلڈ بیکم نیو ورلڈ بن گئی۔ سکالرس کا رجحان یونیورسٹیز کی طرف بڑھ گیا، اور اولڈ جو اتھارٹی تھی وہ ختم ہو گئی۔ نیو اتھارٹی کی بنیاد ٹروتھ کے اوپر بنی۔ انگلینڈ میں اس ٹائم پہ ہنری ایٹ نے کیا کیا، انگلینڈ کا کنگ بنا تو اس نے جو وہاں کا چرچ سسٹم تھا اس کو بھی کیا کیا، اس کا بھی وہ ہیڈ بن گیا۔ اس نے چرچ اور اسٹیٹ کو اس نے ملا دیا۔ جو کیتھولک سسٹم تھا، پوپس کا جو سسٹم تھا، وہ کیا کیا، ختم کر کے ایک نیا سسٹم لایا، جو کہ پروٹسٹنٹزم کا سسٹم لایا، جس میں کیا کرتے تھے، انسان کو فوقیت دی جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے کا جو دور تھا اس میں جو کنگ ہوتے تھے، جو کوئین ہوتی تھی، وہ کیا کرتے تھے، خود کو گاڈ کے قریب سمجھتے تھے۔ تو وہ سسٹم اب کیا ہو گیا، اس ٹائم پہ ختم ہو گیا۔ وہ ایک
عام انسان کی طرح رہنے لگے. جو بھی بادشاہ ہوتے تھے، کنگ اور کوئین جو بھی ہوتے تھے، وہ انسانوں کی طرح رہنا اسٹارٹ کیا. اس پیریڈ کا جو ایک اہم جو خصوصیت ہے وہ ہے ہیومنزم. ہیومنزم اس پیریڈ کا کیا ہے؟ سینٹرل پوائنٹ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہیومنزم کا مطلب ہے انسان نے اپنے آپ کو ڈسکور کیا، انسان نے خود کو پہچاننے لگا.